جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں نے نورانی قاعدے کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر میں نے چیزیں جمع کی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو وہ نورانی قاعدہ جلدی پڑھنا سیکھ جائیں گے. صرف قاعدہ ہی نہیں یعنی قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور ایسا قرآن پڑھیں گے جیسے تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. حروف مدہ کو کتنا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے اور کن حرفوں کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، یہ ساری چیزیں آپ آگے جا کے سیکھ لیں گے. تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہم نے اگر یہ لکھا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے. آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں. آپ کے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے پڑھنے والے جو ہیں وہ ہماری طرح پڑھنا سیکھ جائیں. ہر ایک کام کا مقصد ہوتا ہے. یہاں پر ہم نورانی قاعدہ جو پڑھتے ہیں اس کا بھی ایک مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ وہ سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نورانی قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے. ہم بچوں سے سوال کریں گے کہ بیٹا بتاؤ نورانی قاعدہ کسے کہتے ہیں. اب کچھ کا جواب ہوگا یا شاید آتا بھی ہو کسی کو، لیکن کچھ بچوں کا جواب یہ ہوگا قاعدے کو نورانی قاعدہ کہتے ہیں. کوئی کہے گا سپارے کو نورانی قاعدہ کہتے ہیں. لیکن ہاں، اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ نورانی قاعدہ یعنی قاعدہ وہ کتاب ہے جس کے اندر قرآن مجید پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں، اس کو قاعدہ کہتے ہیں. یہ ایک مقصد سامنے آ گیا کہ قاعدہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کے طریقے آ جائیں اور ہم قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں. اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں قاعدہ پڑھنا ضروری ہے. ہر چیز کو جاننے کے لیے اس کا قاعدہ قانون جاننا پہلے ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے. سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نورانی قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ قاعدہ وہ کتاب ہے جس کے اندر قرآن مجید پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں، اس کو قاعدہ کہتے ہیں. آپ اگر بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہ جیسے ہی آپ ان کو جواب دیں گے تو ان کے ذہن میں ایک مقصد بیٹھے گا کہ ہم نورانی قاعدہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں قرآن پڑھنا آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. صرف ایک سوال، تو اس کے اندر ایک ایک تختی کے شروع میں 10 سوال ہیں، کسی کی تختی کے شروع میں 11 سوال ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سوال سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.